بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ مرزائی لوگ ختم نبوت کے خلاف استدلال کرنے کے لیے ہمارے اکابر کی بعض عبارتوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہ صرف مرزائی نہیں بلکہ دیگر فرقے والے بھی ہمارے بعض اکابر کی عبارتوں کو پیش کر کے اپنی باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اصول ذہن میں رکھیں، ہمیشہ کے لیے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا قیمتی اصول ذکر فرمایا ہے۔ جو بھی فرقہ ہمارے اکابر کی عبارتوں کو پیش کر کے ہمارے خلاف استدلال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے، اس کے جواب کے لیے چند اصولی باتیں ہیں، جس میں سے ایک بات یہ ہے کہ بزرگوں کی باتوں کو نبیوں کی باتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے سے بڑے بزرگ کی بات بھی خدا نہ کرے اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ انسان ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، مگر انبیاء علیہ السلام غلطی سے بالکل پاک ہیں۔ ان میں غلطی تسلیم کرنا گویا منصب نبوت کی توہین کرنا ہے۔ تو بزرگوں کی باتوں کو عقائد اور مسائل کے خلاف استدلال کرنے کے لیے استعمال کرنے والے پہلے اس اصول کو ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، کسی بزرگ کا کوئی شخص خواب بیان کرتا ہے یا اس کا کوئی جذب کی حالت کا قول جو شریعت کے خلاف ہو بیان کرتا ہے، پیش کرتا ہے، تو حضرت کہتے ہیں، مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بحیثیت مفتی کے میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر اس مسئلے میں میرے ساتھ ہیں کہ اگر کسی بزرگ کا قول شریعت کے خلاف ہو تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ اگر وہ مغلوب الحال یا کیفیت جذب میں بے اختیار خلاف شرع بات کہہ دیں تو وہ معذور ہیں، یا جان کر کہہ دیں خلاف شرع کوئی بات تو ہم اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے۔ اب اس کے بعد حضرت آگے لکھتے ہیں کہ اب مرزا ناصر ہی بتائیں کہ مرزا صاحب معذور تھے یا کافر؟ معذور تھے تو نبی نہیں ہو سکتے، اور اگر کافر تھے تو پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان باتوں کی تائید مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جو خلاف شرع بات کرے وہ معذور نہ ہو تو کافر ہوگا۔ پارلیمنٹ میں قادیانی مقدمہ ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 105 کی یہ باتیں ہیں جو میں نے ابھی پیش کی آپ حضرات کے سامنے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو بھی بزرگ شریعت کے خلاف کوئی بات پیش کریں تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ معذور ہیں، یعنی جذب وغیرہ کی کیفیت میں تھے جس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی، تب تو وہ معذور سمجھے جائیں گے، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر ہوش اور حواس کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کے خلاف فتویٰ لگے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ مرزائیوں نے ختم نبوت کے خلاف اکابرین میں سے کن کی عبارتیں پیش کی، اس کا ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ختم نبوت کو سمجھاتے ہوئے کہ المعنی انہ لا یأتی بعدہ نبی ینسخ ملتہ ولم یکن من امتہ، موضوعات کبیر صفحہ نمبر 59۔ اس کا ترجمہ ہے، یعنی خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ غیر شرعی نبی آ سکتے ہیں، اور قادیانی کا دعویٰ بھی تو یہی ہے کہ وہ غیر شرعی نبی ہے۔ یہ ہے اصل ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو سامنے رکھ کر ان کا یہ اعتراض، ان کا یہ استدلال، کہ وہ کہتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے اعتبار سے غیر شرعی نبی تو آ سکتا ہے اور قادیانی تو غیر شرعی نبی ہی ہے۔
جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے فتوے کی روح سے قادیانی تو پکا کافر بن گیا. وہ تمہارے لیے مستدل نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے مستدل ہے، کیونکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دعوی النبوۃ بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے. شرح الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 201. تو قادیانی جب تھا ہی کافر تو نہ مہدی ہوا، نہ مجدد، نہ نبی، نہ مسیح. اس لیے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہی نے لکھا ہے کہ دعوی النبوۃ بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو اجماعی طور پہ مرزا قادیانی کافر ہو گیا. جب کافر ہو گیا تو پھر کس چیز کا دروازہ کھلا ہے؟ نہ مہدویت کا، نہ مجددیت کا، نہ نبوت کا، نہ مسیحیت کا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ بالفرض اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی ہو جاتے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبوت مل جاتی تو نبی علیہ السلام کے تابع ہوتے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو باوجود نبی ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے. مگر ان دو حضرات کو نبوت نہ ملنی تھی، نہ ملی. معراج کے رات جب سب انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، ان میں عیسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تو وہاں نہ تھے. تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تو نہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوا بھی ہے، اور نہ یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہوگا، اور نہ یہ کہا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس پر ایمان لے آؤ، نبوت کا دروازہ کھلا ہے. یہ ساری باتیں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہی نہیں. دوسری عبارت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان مطلق النبوۃ لم ترتفع وانما ارتفعت نبوۃ التشریع الیواقیت والجواہر، کہ مطلق نبوت تو ختم نہیں ہوئی، تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے. مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجرد کسی نبی کا ہونا محال نہیں، صاحب شرع جدید کا آنا البتہ ممتنع ہے. دافع الوسواس فی اثر ابن عباس رضی اللہ عنہ صفحہ نمبر 16. تو دیکھا آپ نے، اس میں بھی وہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ غیر شرعی نبی آ سکتے ہیں، شرعی نبی نہیں آ سکتے. اس عبارت کو بھی وہ پیش کر کے استدلال کرتے ہیں. تو ہمارا جواب ہے کہ ان دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر آئیں گے، اس لیے ان کا آنا ختم نبوت کے خلاف نہیں. ان حضرات کے جنہوں نے یہ عبارتیں لکھی ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی شخص ایسی عبارتوں سے اپنے جھوٹی نبوت کے دعوے کے لیے استعمال کرے گا ان کو، ورنہ تطبیق کے لیے ہی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے انبیاء میں سے ہیں، اس لیے ان کی آمد ارشاد نبوی لا نبی یا بعدی کے خلاف نہیں ہے. ان حضرات نے نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانا ہے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کی آمد کے قائل ہیں. اس لیے قادیانیوں کا ایسی عبارتوں کو پیش کر کے استدلال کرنا ظلم عظیم ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسری عبارت ہے کہ ان النبوۃ تتجزا وجزء منها باق بعد خاتم النبوہ، کہ نبوت قابل تقسیم ہے اور اس کا ایک حصہ خاتم الانبیاء کے بعد باقی ہے. احمدیت پر اعتراضات کے جوابات صفحہ نمبر 10. تو اس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ نبوت کا حصہ ابھی بھی باقی ہے. جب باقی ہے تو مرزا قادیانی کے نبی ہونے کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ یہ گویا مرزائیوں کی طرف سے ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے اور وہ استدلال کرتے ہیں. تو ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ تو ہماری دلیل ہے، تمہاری نہیں.
نبوت باقی نہ رہی، اس کا جز باقی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جز کے لیے کل کا نام حقیقتاً کوئی نہیں دیتا۔ جیسے مثال کے طور پر پیاز بریانی کا ایک جز ہے، تو کوئی بیوقوف انسان بھی پیاز کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ بریانی ہے۔ حقیقتاً جز کے لیے کل کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو بالکل اسی طرح نبوت کا جو جز ہے وہ باقی ہے، مگر اس جز کو نبوت کا نام نہیں دیا جا سکتا، اور وہ جز جس کے اندر پایا جا رہا ہے اس انسان کو نبی نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے یوں کہا گیا، روایتوں میں آتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھے خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ مگر ایسا تو نہیں ہے کہ جس کسی کو بھی کوئی اچھا خواب نظر آ جائے وہ نبی ہو جائے، اس لیے کہ نبوت ایک اونچی اور اعلیٰ چیز ہے، اور اچھے خواب ایک حصہ ہے، اس کا 46واں حصہ ہے۔ تو اچھے خواب کسی کو بھی نظر آ جائے اسے نبی نہیں کہا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح نبوت کا جز باقی ہے، تو نبوت کے کئی اجزاء ہیں، وہ باقی ہیں اجزاء۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ایک جز کو لے کر جو ہے اسے نبوت کا نام دے دیا جائے، اور وہ جس کے اندر وہ جز پایا جا رہا اسے نبی کہہ دیا جائے۔ تو ان عبارتوں کو پیش کر کے قادیانیوں کا استدلال کرنا سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، صحیح فہم صحیح درک نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔